دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ امریکہ کے شہر پالو آلٹو سے شریک گفتگو ہیں عتیق رضا صاحب. عتیق صاحب سلیکون ویلی میں مشہور ترین پاکستانی ہیں اور یہ 1979 میں پاکستان سے امریکہ گئے اور یہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر, آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا, وہ جو اورل ہسٹری ہے اس میں تو آپ نے جن حالات میں ملک چھوڑا وہ کافی ڈپریسنگ تھے. پہلے تو آپ ٹیلی فون انڈسٹری میں کام کرتے تھے ہری پور میں, وہاں پہ آپ نے کچھ سوشل ورک کیا, اس کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے اور آپ کے جو ڈائریکٹر تھے, آپ کے جو باس تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو بریفلی بتائیے گا کہ وہ کیا سٹوری تھی اور پھر کن حالات میں آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑا. ہری پور کی تو یہ کہانی تھی کہ جب وہاں پہ سوشل ورک میں کرتا رہا تو کافی لوگ جو ہیں وہ میری باتیں سنتے بھی تھے. میں ان کو کہتا, I told them about democracy, I told them about tolerance of other religions, کیونکہ اس زمانے میں بھٹو نے احمدیوں کو ڈکلیئر کر دیا تھا نان مسلم, اور احمدی بستیوں پہ حملے بھی ہو رہے تھے. یہ وہ زمانہ ہے. So I basically was quite open about saying that was a wrong decision and that we should not be judging other people because they have a slightly different belief. یہ تو لوگ اپنے آپ کو خود مسلمان کہتے ہیں اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی باتوں کی وجہ سے خبر پہنچ گئی تھی میرے باس کو جو ڈائریکٹر تھے R&D کے, اور انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ بھائی دس از ان ایکسیپٹیبل کمپلیٹلی. بہت ناراض ہوئے وہ میرے سے. تو کہا کہ یہ چیزیں میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. اس سے پہلے I was doing very well with him and he was very happy with me. لیکن جب یہ خبریں آئیں تو ان کو غصہ چڑھ گیا. اس قسم کی چیزوں کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کافی تشدد بھی ہو چکا ہے. بہرحال میں TIP پھر ریزائن کر دیا. پہلے انہوں نے کہا کہ میں اسینشل سروسز ایکٹ لگاؤں گا اور آپ چھوڑ نہیں سکیں گے, لیکن بہرحال میرے ایک دوست تھے جو کہ گورنمنٹ میں منسٹر تھے, ان کی مدد سے میں نے چھوڑ لیا. پھر میں پنجاب یونیورسٹی آ گیا ان سالid اسٹیٹ فزکس. اس زمانے میں اگین وہ افغانستان کے اوپر رشیا سوویت یونین نے حملہ کیا ہوا تھا. امریکہ جو ہے وہ بے تحاشا پیسے دے رہا تھا ایکسٹریمسٹ کو. سعودی عربیہ بھی پیسہ دے رہا تھا ایکسٹریمسٹ کو. وہ لوگ جو ہیں پہلے تو بالکل خاموش ہوتے تھے, پھر وہ بندوقیں لے کر آ گئے کیمپس پہ. کافی انہوں نے گڑبڑ کی, نہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں بٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی کی. اور ایک تھوڑا سا ماحول بہت خراب ہو گیا اس وقت. I had just gotten married a year ago, a year and a half ago, or I think my wife was pregnant with a child. تو میں نے تو بات کی کہ یہ تو حالات بہت خراب ہیں یہاں پہ, اور they are likely to get even worse, which I was right about. اور I could see that I was not the only person in the academic community جو آئے تھے باہر سے اور اب جانے کو تیار تھے واپس. So I applied for graduate studies outside, and that's when I had came to Stanford, and from there started my career in Silicon Valley. آپ نے UK میں بھی تعلیم حاصل کی, وہ کس یونیورسٹی میں تھی؟ اور دیٹ واز الیکٹریکل انجینئرنگ. جی لنڈن. کس یونیورسٹی؟ لنڈن یونیورسٹی. جی. اچھا, یہ جو پرابلمز ہوئے آپ کو, وہ اسلامی جمعیت طلبہ ان کے ہاتھوں ہوئے جو جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے؟ ہاں, میرے پہ ڈائریکٹلی ایکچولی کم ہوئے. میرے سے تو ایک ہی واقعہ ہوا تھا, اور وہ واقعہ تھا کہ ایک لڑکا تھا, وہ فیل ہو گیا, تو اس کے دوست آ گئے میرے دفتر میں. جی. اور انہوں نے کہا کہ اسے پاس کرو کیونکہ اس کی والدہ بیمار تھی. میں نے کہا اگر والدہ بیمار تھی میں دوبارہ اس کا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو پاس کر دیں. تو ہلکا سا دھمکی کا تاثر انہوں نے دیا.
تو میں نے جا کے ایک اور پروفیسر جو کہ مجھے پتا تھا کہ اسلامی جمعیت طلباء کے بہت ریسپیکٹڈ ہیں وہ لیڈر، ان سے بات کی میں نے جا کے، تو انہوں نے کہا اچھا میں بات کروں گا، تو آپ فکر نہ کرو. تو وہ واقعہ گھبرا گیا میں اس سے کہ آج تو یہ آسانی سے ٹل گیا ہے، اب کل کچھ اور ہوگا تو میں کیا کروں گا. اور وہ ایسے ٹیچرز کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے جا کے یونیورسٹی سے ریکارڈ نکالا کہ جنہوں نے ریلیجن جو ہے اپنا نہیں لکھا تھا فارم فل کرتے وقت، تو کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا اس کی بیسس پہ. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں زندگی ایک ویکلی پیپر ہوتا تھا الطاف حسن قریشی کا، وہ لیفٹسٹ اور لبرل جو پروفیسرز تھے، اکیڈیمیا تھا، اس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے، نام لکھا کرتے تھے کہ اس کالج میں یہ صاحب ہیں اور ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں. صحیح بات ہے آپ کی. تو سارے نام تو نہیں مجھے یاد، لیکن ایک مجھے یاد ہے، انیس عالم، وہ فزکس کے پروفیسر تھے، ان کی بیگم جو تھیں سیما عالم، ان کی تصویریں انہوں نے بڑی بڑی کر کے ادھر ادھر لگائیں اور تنگ کیا اس کو. تو امریکہ میں کیسا رہا سفر؟ ابھی آپ یو آر دا بیسٹ نون پاکستانی ان سلیکون ویلی، تو وہ بڑا اچیومنٹ جو ہے، بڑی آپ کی اچیومنٹ جو تھی، ایک تو یہ تھی کہ آپ اسٹینفورڈ چلے گئے وچ از کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ. تو اس کے بعد کاروباری لحاظ سے what was your first big breakthrough؟ آئی تھنک سب سے بڑا بریک تھرو تھا کہ اس زمان میں انٹل کا بہت زیادہ کنٹرول تھا ساری ٹیکنالوجی کی ورلڈ پہ. جی اور کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ انٹل کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. تو ہم تو تھوڑے سے لوگ تھے، نیکسٹ جین میں ہم نے انٹل کو چیلنج کیا اینڈ اٹ بیکیم سکسیسفل اینڈ بیکیم اے پبلک کمپنی. اور پھر اے ایم ڈی کے ساتھ مرجر ہوا. پھر میں نے اے ایم ڈی میں مائکرو پروسیسرز کا لیڈ لے لیا. I became president of AMD and we put AMD on the map for processors. اور آج تک AMD کے لوگ جو ہیں اس وجہ سے میرے کافی قریب ہیں. ہر سی ای او جو AMD کا آیا میرے جانے کے بعد، اس کے ساتھ میری تعلقات بہت اچھے رہے، اور آج تک لیسا سو کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ کے دوستوں میں ایک ونود کھوسلا بھی ہیں. جی جی. تو وہ ان کی کیا سٹوری ہے؟ ونود کھوسلا ایکچولی وہ میرے ہم اثر ہیں، اور وہ امنگ دا انڈینز ہی واز دا فرسٹ پائنیئرنگ انڈین جو بہت مشہور ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ایک کمپنی تھی ڈیزی، اس میں ان کا رول تھا کافی امپورٹنٹ. وہ اسٹارٹ اپ سکسیسفل ہوئی. پھر لیکن جو سب سے بڑا ان کا اکمپلشمنٹ تھا ایز این انٹرپرنر، وہ تھا ایز دا فاؤنڈر آف سن مائکرو سسٹمس. اور سن تو بہت بڑی کمپنی بن گئی، بعد میں اوریکل کے ساتھ مرج ہو چکی ہے اب. لیکن پھر ونود کو اسکاٹ میکنیلی نے سکسیڈ کیا، اور ونود بیکیم ون آف دا لیڈ پارٹنرز ایٹ کلائنر پرکنز، جہاں پہ اب میمون حمید ہے مینیجنگ پارٹنر. اور ونود نے کلائنر پرکنز میں ایک کے بعد ایک بہت سکسیڈ کیا. اور آئی تھنک ان دا ڈیکیڈ آف دا 2000s he was probably the most successful 1990s and 2000s. He was the most successful venture capitalist in the industry. So he was among the Indians a pioneer in setting the track of success. اچھا سر، جو باقی کامیاب پاکستانی ہیں وہاں پہ، ویل نون پاکستانی جو ینگر جنریشن ہے آپ کے مقابلے میں، ان میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ریحان جلیل ہیں، عثمان رشید، راغب حسین اور میمون حمید، جن کا آپ نے ابھی نام بھی لیا. تو ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں کیا؟ ہاں، ایک اور ہیں جنہوں نے ایک سائبر سیکیورٹی کی کمپنی سٹارٹ کی تھی، ان کا نام یاد نہیں مجھے آ رہا. He is also very well known in the cyber security world. اور بھی ہیں جو رائزنگ پاکستانیز ہیں، کافی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک ہیں جو سیریل انٹرپرنر ہیں، عامر خان اینڈ عاطف خان. ان کی آج کمپنی چل رہی ہے الکیرا، اس کا نام ہے. I am expecting it to become a success over time. ابھی تو چھوٹی ہے، لیکن
اور بھی ہیں انٹرپرنرز کافی ینگ پاکستانیز اینڈ دے آر ڈوئنگ گریٹ، لیکن بہت کم ہے انڈینز کے نسبت بہت کم ہے. تو سر یہی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت انڈیا کہاں پہ ہے آئی ٹی میں، سافٹ ویئر میں، اور پاکستان کہاں ہے، اور اوور آل ایجوکیشن میں ہماری کیا سچویشن ہے. یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ لسٹ کرتی ہے ایجوکیشن رینکنگز، اس میں انڈیا از نمبر 32 which is not that high, but Pakistan is third from the bottom of all the countries that they have looked at. ہمارے سے پیچھے صرف گیمبیا اور انگولا ہے، اور ہمارے سے اوپر جو ہے گنی ہے. یہ حالت ہے ہماری کہ ہم بالکل باٹم پہ کے قریب ہیں. تو انڈیا کا سب سے بڑا جو کمال انہوں نے کیا، کیونکہ انڈیا میں بھی بہت سی گڑبڑ تھی. ایک زمانے میں پاکستان کا جی ڈی پی پر ہیڈ واز ہائر دین انڈیا. ایٹ ون ٹائم اٹ واز آلموسٹ 2 times ہائر دین انڈیا. لیکن the one thing India did is they never interfered with the quality of education. In fact, جب جواہر لال نہرو نے آئی آئی ٹی شروع کی، that became a standard that lifted the entire education system in the college level in India. اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہوا ہے انڈیا میں. وہاں پہ بھی آج کل ریلیجس فنڈامنٹلزم کافی رائز کیا ہے. شیوانند نے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور بھی بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اینڈ ریزسٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی دونوں طرف ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارا دیش جو ہے یہ ہندوؤں کا دیش ہونا چاہیے، لیکن جو ایک چیز نہیں انہوں نے کی کہ انٹرفیئر نہیں کیا ہے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. So school education, the education of mathematics, the education of sciences is undisturbed. Although thoda sa pseudo science wahan bhi shuru ho gaya hai, lekin it has not had a significant impact. So India is producing very well educated people, not just from the IITs, which are comparable to Stanford and MIT in terms of undergraduate education standard. India کی کمزوری یہ ہے ابھی کہ ریسرچ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے اتنے سکسیسفل کنٹری میں. ان کی اکانومی بہت اچھی ہے، ان کے ایجوکیشن سٹینڈرڈز ایٹ انڈر گریجویٹ لیول، بیچلرز لیول، دے آر پروڈیوسنگ انارمس نمبر آف انجینئرز. ان کے انجینئرز یہاں پہ سلیکن ویلی میں بھرے ہوئے. ایک کمپنی ہے جس کا میں چیئرمین ہوں، ورسیک، آئی تھنک اس کی انجینئرنگ گروپ میں 80% are Indian born people. So یہ سچویشن ہے جو کہ ان کی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے ان کو سکسیسفل بنا دیا. حالانکہ وہاں پہ بھی چور بازاری تھی، وہاں پہ بھی بےایمانیاں تھی، ابھی بھی بہت ہیں، لیکن ایجوکیشن ان کی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں انہوں نے کی، اس میں انٹرفیئر نہیں کیا، اس میں ریلیجن کو نہیں زبردستی دھکا دیا اس میں، جو کہ پاکستان میں شروع سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا. جی ہمارے ہاں تو آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہوں یا کمپیوٹر پڑھ رہے ہوں یا انجینئرنگ پڑھ رہے ہوں تو اسلامیات لازمی، پھر مطالعہ پاکستان جو ہے پاکستان اسٹڈیز وہ بھی لازمی. تو انڈیا میں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہندوازم کی کوئی ایسی اسٹڈیز نہیں امپوز کی، کوئی ایون انڈین اسٹڈیز کا کچھ اس طرح سے چکر نہیں ہے. تو وہ اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا پاکستانی بہتر مسلمان بن گئے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس ٹیچنگ. نہیں، بہتر مسلمان نہیں بنے، کیونکہ بہتر مسلمان آپ کس طرح جج کریں گے؟ بہتر انسان ہونے چاہیے. سو بہتر انسان ہے، آپ کے نظر میں سامنے ہے کہ بہتر انسان ہے کہ نہیں. کسی بھی موقف سے آپ ان کو دیکھیں، اکمپلشمنٹس، ایجوکیشن، ٹیکنگ کیئر آف ویریس اسٹراٹا آف سوسائٹی. ابھی تک تو انہوں نے لینڈ ریفارم نہیں کیا، حالانکہ لینڈ ریفارم انہوں نے کاپی کیا تھا انڈیا کے لینڈ ریفارم سے تھیوریٹیکلی، لیکن آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو کس قسم کے مسلمان ہیں جس میں ہسٹوریکلی تو یہ تھا کہ ایکوالٹی واز ویری امپورٹنٹ، لیکن آج تک انہوں نے کوئی سوشل انجسٹس کو اوور نہیں کم کیا، اکنامک انجسٹس کو اوور کم نہیں کیا. تو کس قسم کے مسلمان ہیں؟ آپ نے لینڈ ریفارمز کی بات کی، اس پہ تو آپ کو پتا ہے کہ مولانا مودودی نے لینڈ ریفارمز کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، مسئلہ ملکیت زمین.
اور اس زمانے میں 50s میں ایک آرگنائزیشن بنی تھی جس میں نوابزادہ نصر اللہ خان بڑے ایکٹیو تھے, انجمن حقوق ذمہ تحت الشریعہ. تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ شریعت میں, اسلام میں آپ لینڈ کی جو اونرشپ ہے اس کو لمٹ نہیں کر سکتے. اور اب تو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ لینڈ ریفارمز آر ان اسلامک. اب کیا کہا جا سکتا ہے, اسلامک ہسٹری میں یہ بھی کئی لوگوں نے کہا کہ teaching of mathematics is un-Islamic and teaching of science also has to remain within the bounds of what Islamic teaching says. So اگر اس طرح کے موقف لیے جائیں تو you end up with where we are. You end up with asymmetry in education, asymmetry in economics, and it just impedes growth. جی, مجھے پروفیسر پرویز ہود بھائی بتا رہے تھے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں, وچ از کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان, وہاں پہ ایک ٹیچر تھے میتھمیٹکس کے, قاری نصیر. تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتے تھے کہ میں آپ کو میتھ پڑھا تو رہا ہوں, لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامی مضمون ہے, لیکن میری روٹی روزی کا مسئلہ ہے, اس لیے میں یہ پڑھا رہا ہوں. تو میں بڑا کیوریس ہوا, تو میں نے کہا پرویز صاحب وہ آج کل کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ وفات پا گئے. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ان کو ڈائبٹیز تھی اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے, کسی روحانی معالج, کو اسپرچول, کو فیتھ ہیلر کے پاس جاتے تھے, اور انہوں نے اس کو شہد پہ لگا دیا. اور آرگیومنٹ کیا تھا کہ شہد میں ہر مرض کی دوا ہے, ہر ڈیزیز کی دوا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے ان کی وفات ہو گئی. اور بہت سارے ہمارے جو بایولوجی کے ٹیچرز ہیں, دے ڈونٹ بلیو دیٹ تھیوری آف ایوولوشن از ویلڈ. وہ یہ کہتے ہیں جی ابھی تک یہ تھیوری ہے, اور دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دا ورڈ تھیوری ان سائنسز, نیچرل سائنسز اینڈ ان سوشل سائنسز. اب کیا کہا جائے, اس طرح کی جہالت جو ہے وہ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ کامن ہے. اور جب وہ when it is mainstream, when it is part of the mainstream even among educators, کہ میتھ کا پروفیسر کہتا ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ ان اسلامک ہے, تو وہ تو میتھ از دا فاؤنڈیشن آف آل سائنسز. تو ہماری تو جڑیں خراب کر دیں. اسی طرح لینڈ ریفارمز از دا فاؤنڈیشن آف سوشل اینڈ اکنامک ایکوالٹی. اگر یہ چیزیں نہ کی جائیں تو پھر تو پاکستان یہیں پہ دھسا رہے گا جہاں پہ ہے. ہمارے تو سر ایک سائنٹسٹ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جنوں سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. تو کیا کسی اور ملک میں بھی اس طرح کا کوئی تجربہ ہوا ہے یا کسی نے کہا ہے یہ؟ کہتے تو ہیں لوگ ہر ملک میں, ایون انڈیا میں عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں, لیکن اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں پروفیسر تو نہیں ہیں. یہ جن کی کہانی جو ہے میں نے سنی ہے, it comes from I think one of the professors at LUMS, which is trying to compete with the IITs in its standards. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے نا کہ اس طرح کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں. انڈیا میں ہوتی ہے لیکن وہ پروفیسر نہیں ہے کسی یونیورسٹی کے جو اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. یہ جو صاحب ہے نا, میرا خیال ہے ان کا نام بشیر الدین محمود ہے, اور وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں کام کرتے تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. جی تو انہوں نے جن بھرا ہوا ہے اٹامک انرجی, وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ مجھے نہیں پتا. اور پرویز ہود بھائی کے ساتھ ان کی کافی اس طرح کی چلتی رہتی تھی. تو بہرحال پرویز صاحب کو تو پھر وہ پسند نہیں کیا جاتا, اسی وجہ سے کہ وہ تو بڑا ڈفرنٹ خیالات رکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے ان پہ. تو سر آپ جو پرویز is today one of the best theoretical physicists in all of Pakistan, اور ان کی عزت اس کے موافق نہیں ان کو ملتی. جی جی بالکل. جس طرح جن کو نوبیل پرائز بھی مل گیا ان کو بھی نہیں عزت ملی کیونکہ ان کو کہہ دیا کہ یہ احمدی ہیں. اب سوچیں یہاں پہ انڈیا میں کتنے قسم کے ہندو ہیں, جی ویشنوائٹ, شائوسٹ, اور بہت سے ان کے بھی برانچز ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ اس کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا, یہ ہندو نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں ہم پہ ہی رہ گئی ہیں. اسی طرح کرسچینٹی میں مورمنز جو ہیں they are as different from mainstream Catholics and Protestants as can be.
اور ایک زمانے میں یہ بھی پاگل تھے امریکن, انہوں نے فوج بھیجی تھی مورمنس کو ٹارچر کرنے کے لیے کہ ان کو نان کرسچن ڈکلیئر کر دیا, لیکن وہ جہالتیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اب امریکہ, اب پاکستان اس جہالت میں پھنسا ہوا ہے. جی یہ مارمنز جو ہیں ایکچولی دے کین بی ڈسکرائبڈ ایز دی احمدیاز آف امریکہ, ہاں جی, because they believe that Joseph Smith was a prophet. ایگزیکٹلی. اور جوزف سمتھ کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور ہماری طرح جیسے آج کل پاکستان میں ہوتا ہے, ایک موب نے جا کے ان کو پولیس کی کسٹڈی سے چھڑوایا اور ان کو وہاں لنچ کر دیا گیا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ 94 میں گجرانوالہ میں ہوا تھا, جہاں ایک حافظ قرآن کو جس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, اسی طرح پولیس کی کسٹڈی سے چھڑوا کر اس کو قتل کیا گیا. بہت افسوس. اچھا سر, آپ نے ایک اپنے انٹرویو میں اس میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ کسی اولڈ بک شاپ پہ گئے جب آپ لاہور میں تھے, اور آپ نے وہاں سے کتاب خریدی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن, برٹن رسل کی. تو آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے, تو آپ اس طرح کی کتابیں کیسے پڑھنا شروع کر دیں؟ پھر آپ نے فلسفی میں بھی گریجویشن کی, تو فزکس کے ساتھ ساتھ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ فلسفی میں کیا یہ انٹرسٹ ابھی تک برقرار ہے؟ ہاں برقرار ہے بالکل. تو یہ کتاب کیسی لگی آپ کو؟ اس میں ایک ایسے ہے نا جو وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت برٹن میں بھی بلیسفیمی لاز تھے, لیکن یہ لیکچر ان کا 1927 کا ہے, اس کے باوجود ان پہ بلیسفیمی لا کی اپلیکیشن نہیں ہوئی. بلیسفیمی لاز were not invoked against him. So is that not remarkable? اٹ از ریمارکیبل. لیکن امریکہ میں ان کو کافی تنگ کیا تھا جب وہ امریکہ آئے تھے پڑھانے کے لیے, تو ان کو کافی تنگ کیا گیا تھا. تو لیکن یہاں پہ اب رچرڈ ڈاکنز ہے, اس سے زیادہ کون دہریہ ہو سکتا ہے. سیم ہیرس ہے اسرائیل میں, جہاں پہ آج کل جوش ملاز کی حکومت ہے, وہاں پہ یووال ہراری ہے جو کہ اوپنلی کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں اور ہم کہانیوں کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. جو سیکھنے کی چیز ہے مذہب کی وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, اور اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اوور ٹائم اینڈ اوور ہسٹری. تو اب باقی ملک تو آگے نکل گئے ہیں, ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. جی عتیق صاحب, مجھے علم ہے کہ اسرائیل میں ایک پروفیسر ہیں سلومو زینڈ, وہ لکھا جاتا ہے سینڈ لیکن پڑھتے ہیں اس کو زینڈ. ہی روٹ اے بک کوسچننگ دی ویری کریشن آف اسرائیل, اور وہ کتاب جو تھی اٹ بیکیم اے بیسٹ سیلر, اور ریاست نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کو ریاست کو پتا ہے کہ بھائی ایک کتاب سے ریاست ڈیمولش نہیں ہو سکتی. لیکن پاکستان میں ذرا سی بھی آپ ڈسینٹنگ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ریاست کو جو ہے the state is being demolished. تو یہ اتنی سینس آف انسیکیورٹی کیوں ہے پاکستان میں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنی سینس آف یہ جو انسیکیورٹی ہے, از اٹ ریئل اور از اٹ masquerade for not disturbing the pyramid of power. So I think it is more to do with the power hungry people remaining in control rather than anything else. Israel mein I think I'm the only person born in Pakistan who has been on the board of 2 Israeli public companies. I'm even on the board of an Israeli public company as we speak right now. اور اس کا جو چیئرمین ہے جس اسرائیلی کمپنی کے بورڈ پہ میں ہوں, اس کا چیئرمین آف دا بورڈ جو ہے, he ran on the platform of equal rights for Arabs and Jews in Israel. He didn't get many votes کیونکہ آج کل وہاں پہ بھی انوائرمنٹلزم بہت بڑھا ہوا ہے, دنیا کے کئی خطوں میں ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ پاکستان میں ہے. I mean علم کے حساب سے اسرائیل تو امیزنگ ہے. آپ سوچیں جو یہ یورپین اوریجن کے جوز ہیں جن کو اشکنازی جوز کہتے ہیں, they won 25% of the Nobel prizes despite the fact that there are only 10 million in the world, اور 10 million تو ایک شہر میں ہے پاکستان کے, and 25% of the Nobel prizes despite the fact that they deserved more. ان کے خلاف prejudice ہے ابھی بھی نوبل کمیٹی میں. جب آئنسٹائن کو ملا ہے اس کو ریلیٹیوٹی پہ نہیں ملا, اس کو ملا ہے فوٹو الیکٹرک افیکٹ پہ, جو کہ اس کی minor discovery تھی relative to the two relativity discovery, special relativity and general relativity.
اور اس کو کہا گیا تھا کہ جب تم تقریر کرو گے ریلیٹیوٹی کا نام نہیں لے سکتے جب تم ایکسیپٹنس کی تقریر کرو گے. اس حالت میں اب فیلڈز میڈل ہے جو ہر چوتھے سال ملتا ہے, وہ 50% of the Fields Medal have gone to people of Ashkenazi Jewish background. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل اسرائیل جو ہے اس میں بہت زیادہ unfair treatment ہوتا ہے of the people who are Palestinians and Muslims and Arabs. لیکن پھر بھی آپ سوچیں پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں, منسٹر بھی بن چکے ہیں عربs, even despite everything. اور آپ کمپیئر کریں پاکستان میں ایک زمانے میں ہندو بھی تھے منسٹر. آپ نے آپ کی تقریر آپ کے پروگرام میں مجھے یہ پتہ لگا کہ one of the early ministers, the first ministers ministerial cabinet میں ایک ہندو بھی تھے. آج کل کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے؟ احمدی کوئی آ سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے یا کوئی پلیٹ فارم پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. جی میں عتیق صاحب کئی دفعہ اپنے شو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ 80s میں ایک احمدی کو ریلوے اسٹیشن چیچاوتی ریلوے اسٹیشن پہ بھیجا گیا ایز اسٹیشن ماسٹر, تو شہر میں ہڑتال ہو گئی تھی. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ٹالرنٹ ہیں اور جتنی ریلیجس بگٹری ہے وہ ساری انڈیا میں پائی جاتی ہے, ہم میں نہیں ہے بالکل بھی کوئی ریلیجس بگٹری. اور سر اسرائیل کی بات کا آپ نے کی تو گوگل پہ اگر آپ جا کے لکھیں اسرائیلی ڈسکوریز اینڈ انوینشنز تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں اتنی انوینشنز اور ڈسکوریز نہیں ہیں جتنی اس چھوٹے سے ملک میں جس کی آبادی 9 ملین کے قریب ہے اس نے کی ہیں. تو سر کیا کہیں گے پاکستانیوں کو, کیا کرنا چاہیے تعلیم میں آگے آنے کے لیے, آئی ٹی میں آگے آنے کے لیے, سائنسز میں آگے آنے کے لیے, کس طرح سے ہم لوگوں میں ایک سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کر سکتے ہیں؟ بچپن سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہتھ کڑیاں اتاریں ان کے ایجوکیشن سے, ان کے ایجوکیشن میں ان امپورٹنٹ چیزوں کو نکالیں. یہ بیوقوفی کی باتیں کہ میتھمیٹکس جو ہے ان اسلامک ہے. میتھمیٹکس از دا فاؤنڈیشن, اٹس دا فاؤنڈیشن آف آل ایجوکیشن ٹوڈے. اور اب تو اتنی تیزی سے ایجوکیشن بڑھ رہا ہے اور اتنا ایزی ہے ایجوکیشن کا ایکسیس. میں نے دیکھا ہے آپ بھی گوگل کو یوز کرتے ہیں, اگر آپ گوگل اور یوٹیوب کو یوز کریں, کوئی آپ کو تکلیف ہو, کوئی ایریا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, تو آپ آسانی سے دنیا کے بہترین پروفیسرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سلمان خان جس نے خان اکیڈمی شروع کی ہے, he has had a huge impact before this became common, online education became common. بنگلہ دیشی ہے لیکن بہت امیزنگ اس نے امپیکٹ کیا ساری دنیا پہ آن لائن ایجوکیشن پہ. تو ہم لوگ ایونیوز تو سب موجود ہیں, دماغی ہتھ کڑیاں اتارنے کی ضرورت ہے. جی مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب امریکہ میں جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں وہ یہودیوں کو, جوز کو ایڈمیشن نہیں دیتی تھی, لیکن انہوں نے ان یونیورسٹیوں کو بم نہیں مارے, انہوں نے ان کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اپنی جو جنگ تھی وہ سیاسی طور پر اور عدالتی طور پر لڑی. اور میں نے کہیں پڑھا کہ ہارورڈ نے تنگ آ کر ان کو کہا اچھا آپ 1% ہیں تو 1% کا کوٹا لے لیں, اگر آپ 2% ہیں تو 2% کا کوٹا لے لیں. تو انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ تو ہمیں دو نا, اس کے بعد پھر ہم اب اگلا سٹیپ جو ہے اگلی لڑائی پھر لڑتے رہیں گے. تو آج جو ہے ہارورڈ میں کچھ 30% کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہودی ہیں. اگر آپ لکھیں ٹاپ کے یہاں یونیورسٹیز ہیں, یہودی, people of Indian origin, South Asian origin, and people from Taiwan, and even when Chinese were admitted, اب تو کچھ چائنیز کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ چائنیز اسٹوڈنٹ نہ آئے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے. they dominate. جب میں اسٹینفورڈ آیا تھا تو اس زمانے میں تو انڈین بہت کم تھے, 2-3 تھے سارے اسٹینفورڈ میں, لیکن چائنیز, جاپنیز, کورینز بہت زیادہ تھے اور بے تحاشا محنت کرتے تھے. میں لنڈن میں جب تھا تو اٹ واز ٹف کمپٹیشن گوئنگ اپ اگینسٹ انٹرنیشنل کاڈر اوور دیئر آلسو, اور انگریز لوگ بھی بہت محنت کرتے تھے, لیکن آئی واز ناٹ پریپیئرڈ کہ کتنی محنت کرتے ہیں یہ پیپل ہو کم فرام دا اورینٹ. انہوں نے کمال کر دیا تھا اور ابھی بھی ان کا امپیکٹ جو ہے موجود ہے.
اچھا سر, انڈیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انفوسس اور وپرو, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہیو یو میٹ دیئر سی ای اوز اینڈ فاؤنڈرس؟ I have not met the CEOs and founders کیونکہ میرے فیلڈ سے وہ ڈائریکٹلی نہیں ریلیٹڈ, لیکن they have done an amazing job. Wipro and Infosys are two of the companies that were the earliest pioneers. Later on, Tata also joined it, and Hindustan Computers also joined in providing services. ان کی بڑی opportunity جو تھی وہ تب ہوئی جب Y2K ہوا ہے نا. Y2K کا جو ڈر تھا, that was the first time there was a need to act very quickly and there were not enough software resources in order to do the job. تو بے تحاشا انڈینس کو اس وقت ہائر کیا گیا, and then they found کہ یہ تو کافی اچھا کام کرتے ہیں. اور جب یہ پتا لگا کہ کافی اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی پیسے, ان کی جو کاسٹ ہے that is between 1/5 and 1/10 of what was in America. آج کل تو it has changed, you know, it's only half of what is in the United States. تو بہت زیادہ ان کو کانٹریکٹ ملنے شروع ہو گئے. That became a spark for Indian educators and Indian students to work very hard in areas of computer science and mathematics. اور اس کی وجہ سے this took the entire Indian educational system biased towards science, computer science, electrical engineering, these fields. اور آج آپ جائیں تو there is hardly any engineering department in the United States جہاں پہ انڈینز نہیں ہیں بہت زیادہ تعداد میں. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ آپ کو شاید نہ معلوم ہو. ہواوے جو آج کل امریکہ نے اس پہ بہت سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں because they think that it is become extremely powerful, and it is extremely powerful as a company that has excellence in engineering is comparable to any company in the world. ہواوے میں ہم جب میں RMI میں تھے, رضا مائکرو الیکٹرانکس تھی, تو ہم ہواوے was one of our customers, one of our biggest customers. Actually, I think it was number one customer for us. میں گیا ان کو ملنے کے لیے شینزن میں, ان کے ایگزیکٹوز کو, اور میں انتظار کر رہا تھا, تو لنچ بریک تھی ان کی جو اس وقت ہوئی. میں نے دیکھا کہ ہیوج نمبر آف پیپل who obviously look Indian coming out of Huawei. پتا چلا کہ they are also hiring large number of Indians with computer science background who are working for Huawei. آپ سوچیں کہ even China, which has political differences with India, اور ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں ان کی, لیکن they hire Indians because of their expertise in this area. تو پاکستان کو کیا ایڈوائز دیں گے آپ, کس طرح سے ہم جو ہے, ابھی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سافٹ ویئر کی وہ 3 بلین کو بھی نہیں پہنچی. 3 بلین کو پہنچی تھی تو ہم نے بڑا جشن منایا تھا, اور ہمارے ایک امبیسڈر صاحب جو انڈیا کو ادروائز بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کی جو سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس ہیں وہ $180 بلین کی ہیں, اور اگر آپ اس میں سروسز کو بھی شامل کر لیں تو شاید 300 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے یہ معاملہ. سو شکیل صاحب, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس ایریا میں بائی ہیونگ دس کائنڈ آف ڈسکشن آن یور چینل. دیٹ از واٹ اٹ ول ٹیک. میمون نے انویسٹ بھی کیا ہے کلائنر پرکنز کے بہاف پہ کسی کمپنی میں پاکستان میں, مجھے یاد نہیں کمپنی کا نام کیا ہے. راغب بھی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں کرنے کی چیزیں. ریحان جلیل نے بھی اپنی آرگنائزیشن کا ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان میں کلٹیویٹ کیا ہے. اور عثمان رشید جو ہے, he is actually trying to organize a conference, I think either in Hunza or some nice place in Pakistan, جہاں پہ اس نے گیدر کر رہا ہے بہت سے entrepreneurs کو, پاکستانی expatriates کو. I will also join that conference by video. اور یہ چیزیں کوشش تو سب لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہتکڑیاں جو ہیں وہ اتارنے کی ضرورت ہے. کسی طرح اگر یہ جو فورسڈ اسلامک کانٹینٹ اینڈ پاکستان اسٹڈیز کا کانٹینٹ ہے which is a misrepresentation of the history of پاکستان کی ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے, but it has to be honest. It has to go back to the time of Xerxes, جبکہ اس کی پرشین امپائر جو تھی it started from where Pakistan is and went all the way to Greece. اور اس کے بعد الیگزینڈر جب آیا تو سلیوسڈ امپائر جو ہے that also included for a period of time what is now Pakistan. پھر چندر گپتا موریہ آیا تو اس نے ان کو دھکیلا. اس کے بعد کشن امپائر جو آئی جس نے دوبارہ افغان جو تھے اس وقت بدھسٹ تھے
बुद्धिस्ट भी जब थे अफगान, वो इतने यू नो फैनेटिकल। एग्रेसिव थे जितने मुसलमान जब हुए तब एग्रेसिव थे. कुशन एम्पायर स्प्रेड ओवर ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. तो ये बहुत सा बैक एंड फोर्थ हुआ है हिस्ट्री में, लेकिन वो हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती. यहाँ से शुरू होती है कि इस्लाम से सब कुछ हुआ है, उसमें हम धसे हुए. ये चीजें यूरोप में भी थी एक जमाने में, वो भी डार्क एजेस में चले गए थे इसी किस्म के एटीट्यूड की वजह से. उस जमाने में इस्लाम जो था वो एजुकेशन की जो है शुआएं लेके फिर रहा था और उसने फैलाई थी. इनफैक्ट द एनलाइटनमेंट बिगैन बाय educational trends that came in from North Africa, the Muslim empires, into Europe. आज हम पीछे चलते जा रहे हैं, as Parvez has pointed out, कि almost 800 साल हो गए हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है, कोई डिस्कवरी नहीं की, कोई चीजें नहीं हमने प्रोड्यूस की. आप सोचें, the word algebra came from Arabic, the word alcohol came from Arabic, and there's so many other areas of mathematics and learning that came from Arabic. शुरू तो हो गई थी जब अल-गज़ाली ने हमला करना शुरू कर दिया था. अबू अली इब्न सीना, one of the greatest scientists in Islamic history, उस पे उसने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि साइंस कैन नॉट गो आउटसाइड द दायरा ऑफ व्हाट इस्लामिक बाउंड्री कंडीशंस आर. लेकिन ये चीज जहालत की तरफ धकेलती है मुल्कों को, और इसने यूरोप को भी धकेला. अब हमारी बारी है, हम दोबारा अब उसमें बिल्कुल धस गए हैं. जी, हसन निसार आप जानते होंगे, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक दफा कहा था कि पिछले 500 सालों में मुसलमानों की सबसे बड़ी इजाद चारपाई है. नहीं, मैंने किसी से सोचा लोटा भी है उसकी. ओके. अच्छा सर, मुझे कल मेरे एक अजीज बता रहे थे कि एक अमेरिकन कंपनी ने कुछ पाकिस्तानियों को हायर किया, आईटी की कंपनी, होम बेस्ड काम था वो. तो वो जो है ना, बहाने बहुत बनाते थे कि आज जी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, आज इंटरनेट बंद हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया. तो उन्होंने फैसला किया कि तमाम पाकिस्तानियों को फारिग कर दें और किसी और मुल्क में जाके काम करें. तो ये वर्क एथिक का भी एक इशू है ना हमारा, आप क्या कहेंगे? एजाज हुसैन ने कंपनी शुरू की थी सर्विसेज की, और एक जमाने में इट वाज चैलेंजिंग विप्रो, इट वाज सो सक्सेसफुल. अभी भी एजाज जो है वो कंपनी चला रहा है. उसका नाम मैं कोशिश कर रहा था देखने का गूगल पे, लेकिन मिला नहीं मुझे. लेकिन इस तरह की कैपेबिलिटीज पाकिस्तान में अभी भी हैं. There are those companies that are capable of competing and successfully satisfying even Western standards. लेकिन सब चीज जो है वो शुरू होती है कि हथकड़ियां ना लगाई जाएं एजुकेशन पे, मैथमेटिक्स के ऊपर जोर दिया जाए. ये जो बेवकूफ़ी की बातें जो फैली हुई हैं उनको कॉम्बैट किया जाए. एंड पीपल लाइक यू एंड परवेज एंड अदर्स हु आर स्टैंडिंग अप टू दिस नॉनसेंस एंड दिस काइंड ऑफ रिलीजियस बिगेटरी, इसको ओवरकम करने की जरूरत है. लेकिन ये किस तरह होगी जब तक कि लीडरशिप भी इसको बैकअप ना करे. लेकिन आप लोग अब मशल वो उठा के चल रहे हैं, उसकी मुझे थोड़ी सी होप है कि कुछ हो सकेगा. और पीपल लाइक उस्मान रशीद हु हैव गॉन बैक टू पाकिस्तान. Usman's wife is from India, but she is working very hard for educating Pakistanis. मेरी अपनी बीवी जो है वो इंडियन है, और even before we met, she was giving money for Pakistan Development and Literacy, एक organization है उसके लिए. Despite the fact that her father barely escaped with his life, he was in Gujranwala in 1947, और वो और उनके भाई बहन जो हैं और उनकी वालदा लोकोमोटिव में छुप के इंडिया पहुंचे थे, क्योंकि हमला हुआ था ट्रेन पे और बहुत से जो हिंदू थे और सिख थे उनको कर दिया गया, वो बच गए. लेकिन उसके बावजूद उस आदमी जिसने ये देखा, और वो 1 साल के लिए वो गूंगे हो गए, वो इतना शौक उनको पहुंचा. उनकी बेटी जो है वो आज मेरे मिलने से पहले भी वो पाकिस्तान की लिटरेसी के लिए पे करती थी, और वो खुद जो हैं वो अभी भी उर्दू में शायरी लिखते हैं. जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो who can rise above these religious prejudices. अच्छा सर, आपने क्या कहा कि वर्क एथिक का इशू नहीं है पाकिस्तान में. ये इस तरह का कल्चर तो एक है ना कि वो जो मलिंगरर होते हैं कि जी ऐसे ही बीमार नहीं है लेकिन बीमार बन गए, छुट्टी कर ली,
ایک ڈیڈیکیشن جو ہے کام کے ساتھ, وہ اکنامک سکسیس برنگز دیٹ. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی جو ہیں وہ انڈین سے زیادہ لیزی ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو پاکستانیز یہاں پہ پہنچے ہیں امریکہ میں, حالانکہ ان کی تعداد کم ہے among the leaders, they are very hard working. I mean, میں نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ محنت سے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں as long as they see کہ economic success goes hand in hand. اور اس چیز میں پرویز کو کہتا ہوں کہ he does not emphasize the need for translating science and technology into economic success. میں آپ نے سنا ہے اگر میرا بلیک ہول میں, تو یہ ایک چیز پہ میں پرویز سے ڈس ایگری کرتا ہوں. That drive that comes from correlating education with economic success, that can overcome a lot of these impediments. تو آپ جو ڈسکرائب کرتے ہیں اور شیونند نے جو ڈسکرائب کیا ہے آپ کے پروگرام میں, یہ چیز اگر ایک دفعہ بیٹھ جائے خاص طور پہ ینگر جنریشن میں, کہ پڑھائی, کوشش, محنت جو ہے, اس سے اکنامک سکسیس اتنا زیادہ آ سکتا ہے کہ آپ اپنی جنریشنز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. مجھے خوشی ہے جی کہ آپ ایسے پاکستانیوں سے ملے ہیں, ان کو جانتے ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں. لیکن سر یہ بھی ایک انفارچونیٹ ٹروتھ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایون کامیاب لوگ جو ہیں امریکہ میں, وہ ٹیررزم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اور ابھی آپ کو پتا ہے ایک پاکستانی کو جو ڈاکٹر تھا, ورک ویزے پہ وہاں گیا, اس نے وہ ISIS جوائن کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا سیریا, وہ پکڑا گیا اور وہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں کم از کم لون وولف اٹیکس کر کے ہی لوگوں کو ماروں گا ادھر. اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کیا مرض ہے؟ اس مرض کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ the combination of this feeling کہ اس وقت اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, اسلام is in danger, یہ چیز جو ہے, یہ اس مرض کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ آئسس قسم کی ٹینڈنسیز یہ تو ختم کر دیں گی ہماری ساری مملکتوں کو. اور اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے, جو کہ ہے ہر مذہب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک جارڈن پیٹرسن ہے, وہ بھی بہت سے اس نے ویڈیوز کیے ہیں کریٹ, وہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے پریزیڈنٹ بنا دیا جی امریکہ کا, اس کی باتیں آپ دیکھ لیں کتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں. لیکن اب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ ایسا پاگل ہو سکتا ہے کہ وہ آئسس جیسے کرپٹ تھاٹ پروسیس کو فالو کر سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے اس کا؟ اچھا سر, اس میں بہت سے لوگ یہ بھی ڈسٹنکشن کرتے ہیں کہ believing in something absurd is one thing, but practicing is actually the bigger problem. تو یہ ہم جو ہے نا صرف بلیو نہیں کرتے بلکہ اس کو پھر پریکٹس بھی شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ ISIS تو امریکہ نے بنوائی تھی, یہ القاعدہ تو امریکہ نے کریٹ کی تھی. ہمارے بڑے سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن تو امریکہ کا ایجنٹ تھا. تو how do you counter this world view? ان کو کہنا چاہیے کہ that is actually true. زبیگنی برزینسکی جب آیا تھا پاکستان, he met with Osama bin Laden. Did he? Yes, there was a person who was a major in the army at that time who was assigned the requirement to protect them. SSG کا حصہ تھا وہ, اس کو میں دور سے جانتا ہوں, اس نے مجھے یہ بتایا تھا. لیکن the main thing is اس زمانے میں سوویت یونین کا تھریٹ تھا. ریڈ مینس آپ کو یاد ہوگا was America's slogan. آج اس طرح یہ چین سے ڈرتے ہیں, اس وقت ریڈ مینس سے ڈر رہے تھے. And there was a theory, political theory, very well accepted in Western circles, that they are trying to get to warm waters in the Arabian Sea. Yeah. And Pakistan was one of the targets by coming through Afghanistan into Pakistan. تو سعودی عرب کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا کہ we have to create a fanatical Muslim counter to them. تو یہ مجاہدین اس وقت شروع جو ہوئے تھے ان کو امریکہ نے بیک کیا تھا. اب اسی طرح اسرائیل نے ایک زمانے میں حماس کو بیک کیا تھا PLO کو کمزور کرنے کے لیے. باقی کیا نتیجہ نکلا؟ برزینسکی کو میں بھی ملا ہوں, یہاں پہ وہ آئے تھے, ان کا لیکچر بھی میں نے سنا, پھر میں نے ان سے ایک آدھ سوال بھی کیا تھا. He was really a hard liner. Any final thoughts before we close the show? بس
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप कर रहे हैं, और आई एम वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट, is establishing a foundation for education, mathematics, and reducing the inclusion of things like religion and Pakistan studies, etc. That is the most important. Everything else is less important. और वो शुरू से करने की जरूरत है, बचपन से करने की जरूरत है, और हर एक को बताना चाहिए कि ये आपकी जिंदगी का ये कंप्लीटली चेंज कर देगी अगर आप ये पढ़ेंगे. अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स की तरफ पढ़ेंगे और उसकी फाउंडेशन एस्टैब्लिश करेंगे, आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी रोशन हो जाएगी, आपकी जनरेशंस की जिंदगी रोशन हो जाएगी. अगर सिर्फ हम इतना कर लें, everything else will follow, as has been shown in India. Thank you very much, sir. You have been very generous with your time. Zarur ji. Thank you so much.